مرحبا یا مصطفیٰ 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور بچے۔ سلسلے کا نام کیا ہے؟ 1500واں جشن ولادت اور 1500واں جشن ولادت اور جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور بچے۔ الحمدللہ اتنے خوبصورت بچے یہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ان کا جشن منانے کے لیے جمع ہیں جو انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، نفرتوں کو مٹا کر محبت میں بدل دیا۔ کل لوگ جھوٹے خداؤں کو سجدہ کرتے تھے، لوگ جھوٹے خداؤں کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ آج الحمدللہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے لوگ غریبوں کو گھٹیا سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا، ان کی دل جوئی فرمائی، مالداروں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم سلسلہ ریکارڈ کروا رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور 1500واں جشن ولادت اور جی ہمارے ساتھ اتنے پیارے بچے موجود ہیں۔ اس پروگرام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوگی، بیانات کا سلسلہ بھی ہوگا، سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ ٹیم اے اور ٹیم بی کی طرف سے مختلف انداز سے ایکٹیویٹیز کروائی جائے گی اور بیڈ ڈیڈز اور گڈ ڈیڈز تلاش بھی کریں گے۔ بیڈ ڈیڈز گڈ ڈیڈز ہے کیا، یہ جاننے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں، اس سے پہلے ہم کلام سنیں گے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے پھر ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے پھر ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعت محبوب خدا
سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ہم جلوس جشن میلاد نبی میں جھوم کر ہم جلوس جشن میلاد نبی میں جھوم کر راستے بر نعت بس سنتے سناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حشر میں زیر لوائے حمد ہیں عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد ہیں عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے سا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اتنے اچھے انداز میں کلام پر اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا ہمارے درمیان دو ٹیمیں موجود ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کی طرف سے ایک ایک لائن ہوگی لائن کیا ہوگی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیموں کا سہارا تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے تھے اسی انداز سے ٹیم اے اور ٹیم بی سے لائن لی جائے گی آئیے ہم پہلے ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں جی پہلے کون بتائیں گے جی بیٹا بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے سبحان اللہ جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں ٹیم بی سے کون ہے جی آپ بتائیں گے بیٹا
چلیں جی بتائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے, یہ سنت ہے. چلیں آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کون جملہ کون بنائے گا, دل دکھاتے, یعنی مثال کے طور پر دل نہیں دکھانا چاہیے, کہ مثال کے طور پر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں تو راستے میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, کسی کو کونی نہیں مارنی چاہیے, کسی کو مثلا ہماری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو. چلیں بتائیں. اپنے والد کا دل نہیں دکھانا چاہیے. جی اور کوئی ہے کو دل نہیں دکھانا چاہیے؟ چلیں بتائیں, بچی کی طرف بڑھتے ہیں, پیاری بچی کی طرف سے. جی بتائیں کیا ہے اس سے, کیا ہم کو کیا سبق ملا؟ کہ نا ہمیں کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے, پہلے خود تو سمجھنا چاہیے, پھر دوسروں کو سمجھانا چاہیے. جی سبحان اللہ. کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, پہلے خود سمجھیں پھر دوسروں کو سمجھائیں. جی ماشاء اللہ. چلیں جی اور کون بتائے گا دل دکھانا؟ چلیں جی ان کو دیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے, اس سے ہم کو کیا سیکھنے کے لیے ملا؟ ہمیں اپنے استاد کا دل نہیں دکھانا چاہیے, جو استاد سبق یاد کرنے کے لیے دے وہ یاد کرنا چاہیے, ورنہ تو ان کا دل دکھے گا. اللہ. جی ہمیں اپنے استاد کا دل نہیں. چلیں جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. بی سے کون جواب دیں گے؟ چلیں جی بتائیں. بی سے, اتنا آسان آسان ہے, جلدی جلدی بتاؤ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. جی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے. جی آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی جملہ ہمیں کیا سیکھنے کے لیے ملا؟ جی بتائیں. دشمن سے کیا مطلب ہے, یعنی کیا مقصد, کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو ہم ان کو کیا کریں؟ معاف کر دیں. اگر کوئی کسی کی مقصد ہمارے ہمیں تکلیف ہو گئی ہے, ہمارا دل دکھائے تو ہم کیا کریں ان کو؟ معاف کر دیں. چلے آپ کوئی جملہ بتائیں, کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. جی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ بتائیں, کوئی جملہ بنائیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی سے لڑائی ہو جائے تو اس کو معاف کرنا چاہیے. کسی سے لڑائی ہو جائے یا کوئی لڑائی کرے تو ہمیں معاف کر دینا. چلیں جی بتائیں. اچھا کوئی اگر مثلا آپ جا رہے ہوں اور راستے میں کسی نے کوئی چیز پھینک دی تو ہم نے کیا کرنا, لڑائی کرنی ہے, جھگڑے کرنے ہیں, یا معاف کر دینا ہے؟ دے دینی چاہیے. اٹھا کے واپس دے دینی چاہیے؟ نہیں, تو ہمیں اٹھا کے ہمیں واپس سائڈ میں رکھنا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے. چلیں جی اور کوئی. چلیں جی ابھی ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے کون بتائیں گے؟ چلیں جی بتائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہم چھوٹے بھائی بھی ہیں, بہن بھی ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے گھر میں؟ معاف کر دینا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے. چھوٹے بھائی ہیں, چیٹانی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ نماز پڑھانا چیٹانی چاہیے. اچھا جی چلے یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھانا سکھانا چاہیے, ایسا ہی ہے, یعنی چھوٹے بھائی بہن کو نماز پڑھانا سکھانا چاہیے. چلیں جی سب سے پہلے تو ہم خود بھی نماز پہلے سیکھیں, پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو نماز پڑھانا سکھائیں. چلیں جی ابھی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم بی سے کون بتائیں گے؟ جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی دوسروں کا خیال رکھتے تھے. سبحان اللہ. چلیں جی ہمیں کیا سیکھنے کے لیے ملا؟ کون بتائے گا؟ جی ایک بتائیں, جلدی زبردست بتائیں. کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. کسی بھی انداز سے اگر کوئی بزرگ کھڑا ہوا ہو اور آپ کو بیٹھنے کی زیادہ حاجت نہ ہو تو آپ خود کھڑے ہو جائیں اور بزرگ کو جگہ دے دیں اس جگہ. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ دو ٹیمیں موجود ہیں, ٹیم اے اور ٹیم بی. انہوں نے بہت اچھے انداز سے ماشاء اللہ جواب دیا. جی اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان. 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور بچے. 1500واں جشن ولادت اور بچے. جی سیگمنٹ ہے بیان. ہمارے ساتھ روحان بھی ہیں, یہ بیان بھی کریں گے, اور ہمارے ساتھ دو ٹیمیں بھی موجود ہیں, ٹیم اے اور ٹیم بی. بیان سے ٹیم اے اور ٹیم بی سے کچھ پوائنٹس جو انہوں نے بیان کرنے ہیں وہ ہم آپ سے پوچھیں گے, لیکن آپ لوگ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ سے سننا ہے. چلیں جی آئیے ہم روحان کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآلہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ہر وقت خوشبو آتی تھی جو دور دور تک پہنچتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگتی اور لوگ اپنے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کر لیتے تھے. اور یہ خوشبو اتنی دیر تک باقی رہتی تھی کہ بعد میں گلی سے گزرنے والا پہچان لیتا کہ یہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 2، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا وہ پورا دن اپنی ہتھیلی سے خوشبو پاتا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا رحمت والا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اس کے سر سے خوشبو آنے کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں میں پہچان لیا جاتا تھا. سبحان اللہ. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکت والا روشن ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا. میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسی خوشبودار ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر بیچنے والے کے عطر دان سے نکلتی ہے. سبحان اللہ. نمبر 3، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار تھا. ایک بار ایک شخص نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خوشبو مانگی تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنا مبارک پسینہ شیشی میں بھر کر عطا فرمایا. جب اس شخص کی بیٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ استعمال کرتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی تھی اور اس گھر کا نام بیت المطیبین یعنی خوشبوؤں والا گھر پڑ گیا. سبحان اللہ. شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ. سب سے آخری نبی. جی ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، روحان نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. الحمدللہ اتنی چھوٹی ایج میں اتنے اچھے انداز میں بیان کیا اور بیان میں سے ہم نے کچھ پوائنٹس نکالنے اور ہمارے ٹیم اے اور ٹیم بی سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ان کی توجہ تھی. آئیے ہم ہمارے ٹیم اے اور ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں جی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے تو وہاں پر کیا پہنچتی تھی؟ چلیں ماشاء اللہ سب کے ہاتھ اٹھیں تو ہم نے سب نے مل کے کیا کرنا ہے؟ خوشبو. جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے کیا ہوتا تھا؟ وہ گلی خوشبو سے مہک اٹھتی تھی. جی چلیں جی ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا وہ پورا دن اپنی ہتھیلی سے کیا محسوس کرتا؟ خوشبو. جی کیا محسوس کرتا؟ جی بتائیں. پیاری بچی بھی موجود. چلیں جی آپ بتائیں. خوشبو. کیوں محسوس کرتا وہ؟ یہ نا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس کے ہاتھ میں ہتھیلی میں ہاتھ جس سے ہاتھ ملاتے ہیں جسے ہاتھ ملاتے ہیں وہ خوشبو محسوس کرتا. وہ پورا دن اپنی ہتھیلی سے کیا کرتا؟ خوشبو محسوس کرتا. سبحان اللہ. جی مجھے بتائیں خوشبو کیوں محسوس کرتا تھا؟ چلے آپ بتائیں. کیونکہ آقا سے جب وہ ہاتھ ملاتا تھا اس لیے پورا دن اس کے ہتھیلی میں سے خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. چلیں جی دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا مانگا؟ چلے کون بتائے گا جی؟ اور مانگا
اور کیا آپ نے عطا فرمایا، یہ دونوں آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلے جی، کون آپ بتائیں جی، آپ بتائیں۔ اس شخص نے نبی پاک سے خوشبو مانگی تھی اپنی بیٹی کی نکاح کے لیے، اور آقا کا اور آپ نے کیا عطا فرمایا؟ اپنا پسینہ، کیوں عطا فرمایا بھائی؟ کیونکہ ان کے پسینے میں بھی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، آپ بتائیں گے؟ چلیں جی، کیوں، کیا مانگا تھا اس شخص نے؟ خوشبو مانگی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا عطا فرمایا؟ پسینہ، پسینہ کیوں عطا فرمایا؟ کیونکہ اس کے اندر بھی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ۔ جی پیاری بچی نے اتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ اب ہم سیگمنٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے سیرت کوئز، سوالات و جوابات کا سلسلہ رہے گا۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے اور ٹیم بی بھی موجود ہے، ٹیم اے سے بھی سوال ہوں گے، ٹیم بی سے بھی سوال ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھیں، ہمارے ساتھ بچیاں موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، دونوں مل کے کلام پڑھیں۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، کبھی تو ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو ہم بھی دیکھیں گے، بلوانا یا رسول اللہ، دیکھیں گے کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، اٹھے یاد رکھنا بھولا کا، بسم اللہ اس گھر پر ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، سنہری چالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری چالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، آنا یا رسول اللہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ، اتنے خوبصورت انداز میں اتنی چھوٹی بچیاں کلام پڑھ رہی تھیں۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سیرت کوئز۔ 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ سوالات و جوابات ہوں گے ہمارے ٹیم اے اور ٹیم بی سے۔ آئیے ہم ہمارے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کون سا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا؟ کون جواب دیں گے؟ چلے جی آپ بتائیں، ان کو مائک دیجیے گا بیٹا۔ قرآن پاک۔ سبحان اللہ، جی جواب درست ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے ہیں بیٹا؟ مدرسۃ المدینہ فاروقیہ مسجد۔ اچھا مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ اچھا آپ کیا حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ کر رہے ہیں؟ کرنا کتنے پارے حفظ ہوئے ہیں؟ 13۔ پارے حفظ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی آپ یہاں پہ کوئی حافظ بیٹھے ہیں یہاں پر؟ اچھا آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، حفظ کے مکمل کر لیا۔ چلے مائک دیجیے گا ان کو۔ بیٹا کیا ایج کیا ہے آپ کی؟ 11 حفظ مکمل کر لیا آپ نے؟ جی 11 سال کی ایج میں؟ جی واہ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عالم دین بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنائے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے، اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ چلیں جی دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس زبان میں گفتگو فرماتے تھے؟ کس زبان میں؟ آپ بتائیں جی۔ عربی۔ جی جواب جی ماشاء اللہ۔ ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم اے سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لانے والے فرشتے کا نام بتائیں۔ چلے جی مدینہ صاحب بتائیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام. سبحان اللہ. جی ان کا جواب درست ہے اور ماشاء اللہ. اب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم بی سے سوال یہ ہے قرآن پاک کے کون سے پارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے؟ چلیے آپ بتائیں جی. پارہ نمبر 22. اچھا جی. اچھا یہ مجھے بتائیں یہ ان کا جواب درست ہے کہ غلط ہے؟ کون کون کہہ رہا ہے درست ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. اور غلط ہے وہ کون کون بتائے گا؟ غلط نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جواب درست ہے. جی ماشاء اللہ جواب درست ہے. ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے سوال کرتے ہیں جی کون سے نبی علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ کون جواب دیں گے؟ چلے جی پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ ان کو دیجیے گا مائک. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ. چلے جی چلے جی اور کون بتائے گا؟ نہیں ٹیم اے سے بتائیں. چلے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی چلیں جی یہ تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا مجھے بتائیں کہ ان کا جواب درست ہے کہ غلط ہے؟ کیا ہے کون بتائے گا یہ؟ اچھا جو درست ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا جی سب نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب درست ہے. جی جواب درست ہے. اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف اور ٹیم بی سے سوال کریں گے. جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق عرب شریف کے کس قبیلے سے تھا؟ چلے آپ جی پیچھے والے بتائیں. قبیلہ قریش. جی ان کا جواب درست ہے. یہ کون بتا رہے ہیں کہ ان کا جواب درست ہے؟ کون ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ جی سب آپ نہیں سب کو دیکھ کر آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں جی اچھا جواب ان کا جواب درست ہے. چلیں جی سب نے ہاتھ اٹھائے تو ان کا جواب جی ماشاء اللہ. بی ٹیم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ چلیں جی بی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. جی کون بتائے گا؟ جی جی آپ بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جواب ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جواب درست ہے. کون بتائے گا؟ چلیں ان کو دیجیے گا. حافظ صاحب کو دیجیے گا. حافظ صاحب بتائیں جواب. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی ان کا جواب جی ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کن کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے؟ چلیں جی مدنی رضا آپ بتائیں. فہر بن مالک. اچھا مجھے بتائیں کہ ان کا جواب درست ہے. کون بتائے گا؟ چلیے آپ جو بیٹھے ہوئے سب سے آگے. جی آپ بتائیں. ان کو مائک دیجیے گا. ان کا جواب درست ہے؟ جی. سب مجھے بتائیں کہ ان کا جواب درست ہے؟ جی ان کا جواب درست ہے. جی ماشاء اللہ. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی کون سی آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128. جی ان کا جواب درست ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ سوالات و جوابات کا تھا. آئیے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پیکیج ہے اور اس پیکیج کا نام ہے بزرگان دین کا عشق مصطفیٰ. 15 صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. سیگمنٹ بزرگان دین کا عشق مصطفیٰ. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں ہے لولاک لما خلقت الدنیا، یعنی اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا نہ پیدا فرماتا. صدیوں سے اہل ایمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اپنے اپنے دور کے اعتبار سے مناتے چلے آ رہے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر زمین و آسمان کے بننے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک ہوتا رہا، اور تب سے آج کے دن تک عاشقان رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے گن گا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا دن روزہ رکھ کر بنایا. صحابہ کرام نے کبھی تو ایک ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کے سبب ہونے والے اللہ پاک کے کرم کا ذکر کر کے میلاد منایا، تو کبھی ایران و شام کے محلات میں اسلام کو پرچم لہرا کر آمد سرکار کا اعلان کیا ہے. محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر میلاد کی چیپٹرز لکھ کر میلاد منایا، اور شاعروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھ کر میلاد منایا. تو
تو کسی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مسلمانوں کے لیے بڑی بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ صاحب اربل ابو سعید مظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 630 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے آقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کرتے تھے، جس کے لیے بہت سارے جانور ذبح کیے جاتے، طرح طرح کے کھانے تیار کیے جاتے، عراق اور جزیرہ عرب سے لوگ آتے اور محفل میں شرکت کرتے تھے۔ علماء کرام واعظ النصیحت فرماتے تھے، الغرض ہر کسی نے اپنی کیفیت، انداز، سہولت اور حالات کے مطابق آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جی سبحان اللہ، چلیں جی ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ چلیں آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تصویر سے واقعہ۔ 15 صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور بچے۔ جی 1500واں جشن ولادت اور بچے۔ جی سیگمنٹ کا نام ہے تصویر سے واقعہ۔ جی ہمارے حاضرین ناظرین سب کو یہ پکچر دکھائی جائے گی اور اس پکچر سے سوال لیا جائے گا کہ یہ تصویر کون سی ہے، یہ کہاں واقع ہے۔ آئیے ہم ہمارے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، بچوں کے بعد پھر ہمارے ساتھ روحان بھی ہیں، ان سے پھر ہم تفصیلی بیان سنیں گے۔ جی دکھائیں، جی بتائیں جی ٹیم ہے، یہ تو بہت آسان سوال ہے، آسان تصویر ہے۔ چلیں جی بتائیں، چلیں جی عارض بھائی، چلیں جی بتائیں کیا آپ نے کیا دیکھا تصویر میں؟ چاند۔ جی آپ بتائیں، چاند سے کوئی اگر واقعہ آپ کے ذہن میں ہو مشہور، کون بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں، کوئی واقعہ بتائیں۔ ایک بار حضور پاک نے چاند کو اپنی انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، جی ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ اب ہم روحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی روحان بھائی کیا فرمائیں گے؟ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جب جھولے میں ہوتے اللہ، تو جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تھے تو چاند اس طرف جھک جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچپن والے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔ اور اعلان نبوت کے بعد جب مکہ کے نان مسلمز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھانے کا مطالبہ کیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ پھر پیارے بچوں، یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی طاقت اور اختیار کی وجہ سے ہوا۔ سبحان اللہ، جی ماشاء اللہ۔ جی ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں، 1-2 کلام سنتے ہیں ہم۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، پڑھو اللہ اللہ، پڑھو اللہ 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 اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، روح و علم بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، روح و علم بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئے، ہاں مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ عالم کے رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ
اللہ کے پھول اللہ اللہ پڑھو اللہ اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے سبحان اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا عاصیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا کا نعرہ عطار کا نعرہ عطار کا جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت 1500واں جشن ولادت اور 1500واں جشن ولادت اور جی سیگمنٹ ہے تصویر سے واقعہ. آئیے ہم تصویر کی طرف بڑھتے ہیں ٹیم بی کے لیے. جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. جی بیٹا یہ کون سی تصویر ہے؟ حتیم. جی ان کا جواب درست ہے. جی ان کا جواب درست ہے. آئیے ہم روحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. روحان بھائی کیا فرماتے ہیں؟ پیارے بچوں اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں. حتیم کے دائرے میں شامل زمین کعبہ شریف ہی کا حصہ تھی، لیکن زمانہ جاہلیت میں جب قریش نے کعبہ شریف کو نئے سرے سے تعمیر کیا، مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے اتنی زمین جو کہ ابھی حتیم میں شامل ہے کعبہ شریف سے باہر چھوڑ دی. اس کے قریب ایک چھوٹی سی دیوار کھینچ دی، اور یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے. اس میں داخل ہونا کعبہ شریف ہی میں داخل ہونا ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ اتنے اچھے انداز میں روحان بھائی کی طرف سے اتنی وضاحت اور اتنا خوبصورت بیان انہوں نے کیا. آئیے ہم ایک اور تصویر کی طرف بڑھتے ہیں ٹیم اے کے لیے. جی ٹیم اے سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون سی تصویر ہے، کہاں کی ہے؟ چلیں جی آپ بتائیں. جی آپ بتائیں. مسجد جن. جی ان کا جواب درست ہے. جواب درست ہے. اب ہم روحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. روحان بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی حضور. پیارے بچوں یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر کچھ جنات مسلمان ہوئے تھے. ایک بار حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو ایک قیمتی خوبصورت جبہ پہن کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اس کے سلام پھیرنے پر انہوں نے اس سے سلام کیا. بوڑھے جن نے سلام کا جواب دیا اور کہا آپ اس جبے پر تعجب کر رہے ہیں، یہ جبہ 700 سال سے میرے پاس ہے. میں نے اسی جبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، اسی میں پیارے آقا مکی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت پائی ہے. اور مزید سنیے میں انہی جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. جس جبے کی بات کر رہے تھے روحان بھائی وہ کتنے سال پرانا تھا؟ جی مدنی رضا بتائیں. 700. جی 700 سال. جواب درست ہے. چلیں جی آپ بتائیں وہ جن تھے جوان تھے کہ بچے تھے؟ وہ کون بتائے گا؟ کون تھے؟ کیا ایج تھی؟ کس عمر میں تھے وہ؟ چلیں جی بتائیں کون. اچھا جی آپ بتائیں. حارث. بوڑھے. جی جواب جی ماشاء اللہ روحان بھائی نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا، وضاحت کی. آئیے ہم ایک اور تصویر کی طرف بڑھتے ہیں ٹیم بی کے لیے. جی تصویر دکھائیے گا.
واہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ بہت پیاری پیاری بچیاں بھی موجود ہیں, انہوں نے کلام بھی پڑھا ہے. جی ان سے جواب لیتے ہیں. جی بیٹا کیا ہے آپ تصویر میں کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ जन्नत البقی. جی ان کا جواب درست ہے. جی ان کا جواب ہے جنت البقیع. اور اب ہم روحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی روحان بھائی کیا فرماتے ہیں؟ پیارے بچوں, یہ مسجد نبوی شریف کے قریب واقع مدینہ شریف کا پرہانہ اور مشہور و مبارک قبرستان ہے. وفات کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تدفین کے لیے خاص طور پر یہ جگہ سلیکٹ کی گئی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے اس جگہ کو سلیکٹ کرنے کا حکم ہوا ہے. عربی میں بقیع درخت والے میدان کو کہتے ہیں. اس میدان میں پہلے غرقد کے درخت تھے, اسی لیے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہو گیا. عرب لوگ عموماً اپنے قبرستانوں کو جنت کہہ کر پکارتے ہیں, اسی لیے اس کا نام جنت البقیع پکارا جانے لگا. سبحان اللہ. جی روحان بھائی نے اتنے خوبصورت انداز میں وضاحت کیا. جی آخری تصویر کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ تصویر میں کیا ہے. ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیم اے میں پیاری پیاری بچیاں بھی موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. بیٹا یہ بتائیں کیا ہے تصویر میں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جبل احد. ان کا جواب جی ماشاء اللہ, ان پیاری پیاری بچی کا جواب درست ہے. اب روحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. روحان بھائی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک جنتی پہاڑ ہے جو مدینہ پاک کے نارتھ میں واقع ہے. اس کی بلندی 3533 فٹ ہے. غزوہ احد اسی پہاڑ کے قریب پیش آیا تھا. بہت سی احادیث مبارکہ میں ثواب اور گناہ کو بیان کرنے کے لیے اس پہاڑ کی مثال دی گئی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احد جنتی پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. روحان بھائی تصویر کے متعلق اتنے خوبصورت انداز میں وضاحت کر رہے تھے. اب یہ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں تصویر سے واقعہ. آئیے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے گڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈز. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. 1500واں ہے یہ جشن ولادت مرحبا. جی پیارے بچوں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آخری سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ ہے گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز, اچھے کام اور برے کام. ہمارے ساتھ ٹیم اے اور ٹیم بی بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں. ہمارے پاس 3 باؤلز ہیں. ایک باؤل کے اندر گڈ ڈیڈز بھی ہیں, بیڈ ڈیڈز بھی ہیں, اور ان کو تلاش کرنا ہے 20 سیکنڈ, تقریباً 20 سیکنڈ میں ان کو تلاش کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے جیتتی ہے یا ٹیم بی جیتتی ہے. آئیے ہم ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون حصہ لیں گے. جی بیٹا بتائیں کون آگے آئیں گے؟ چلیں آپ آ جائیں. جی ہمارے ساتھ عبد القوی ہیں اور عبد القوی اچھی باتیں تلاش کریں گے, گڈ ڈیڈز تلاش کریں گے. ان کے پاس تقریباً 20 سیکنڈ ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 20 سیکنڈ میں کتنے تلاش کرتے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ ٹیم اے بھی ہے, ٹیم بی بھی ہے. اس کے بعد ٹیم بی کی باری ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے جیتتی ہے, ٹیم بی جیتتی ہے. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب ہم آخری وقت ہے اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں آپ کتنے تلاش کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آپ کا وقت ہوا ختم. جی ہمارے ساتھ عبد القوی ہیں اور انہوں نے تلاش کیے ہیں بڑوں کی عزت کرنا, نماز پڑھنا, وقت کی پابندی کرنا, قرآن پڑھنا. جی عبد القوی نے تلاش کیے ہیں 1 2 3 4. جی ٹیم اے نے 4 تلاش کیے ہیں. اب ہم ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ 20 سیکنڈ میں, تقریباً 20 سیکنڈ میں وہ کتنے تلاش کرتے ہیں. آئیے ہم ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں جی ٹیم بی سے جو آخر میں بیٹھے ہیں نا وہ, جی آپ آ جائیں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سوبان. جی ہمارے ساتھ ٹیم بی سے سوبان ہیں. وہ اچھی باتیں گڈ ڈیڈز جمع کریں گے. دیکھتے ہیں تقریباً 20 سیکنڈ میں وہ کتنے جمع کر سکتے ہیں. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی آپ کی سامنے والی ٹیم اے نے تقریباً 20 سیکنڈ میں 4 جمع کیے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے جمع کرتے ہیں اور اچھی باتیں آپ نے تلاش کرنی ہے. ابھی تک آپ نے ایک بھی تلاش نہیں کیا. 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1 आपका वक्त हुआ खत्म جی اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبان بھائی نے کیا کیا جمع کیے. نیکی کی دعوت دینا یہ اچھی بات ہے, وعدہ پورا کرنا یہ بھی اچھی بات ہے, امتحان میں نقل کرنا یہ بہت بری بات ہے جی. چلیں جی, شور مچانا یہ بھی بہت بری بات ہے جی. اچھا, دھکا دینا اللہ اکبر یہ بھی بہت بری بات ہے جی. صلح کرانا. چلیں جی, صوبان نے ٹیم بی سے کتنے جمع کیے ہیں؟ 1 2 اور 3 جی. ہمارے ساتھ ٹیم بی سے صوبان نے گڈ ڈیڈز 3 تلاش کیے ہیں تقریباً 20 سیکنڈ میں. آئیے ہم ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں, وہ کتنے جمع کرتے ہیں. ٹیم اے سے کون آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں جی. ٹیم اے سے کون حصہ لیں گے؟ چلیں آپ آ جائیں. چلیں, مدنی رضا بھائی کو بیڈ ڈیڈز جمع کرنی ہے, ان کے پاس تقریباً 20 سیکنڈ ہیں. دیکھتے ہیں کہ 20 سیکنڈز میں یہ کتنے بیڈ ڈیڈز جمع کرتے ہیں. جی آپ کا وقت شروع ہوا اب. جی مدنی رضا بھائی بیڈ ڈیڈز نکال رہے ہیں, ان کے پاس تقریباً 20 سیکنڈ ہیں اور ان کی ٹیم نے لاسٹ 4 تلاش کیے تھے اور ان کی سامنے والی ٹیم نے 3 جمع کیے تھے. اب مدنی رضا بھائی دیکھیں کتنے جمع کرتے ہیں. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ نے کئی جمع بھی کر لیے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جی. مدنی رضا بھائی آپ کا وقت ختم ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ مدنی رضا بھائی نے کتنے تلاش کیے ہیں اور کیا کیا تلاش کیا ہے. جی چوری کرنا یہ بیڈ ڈیڈز ہیں اور یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے. گیمز کھیلنا, چھری چاقو سے کھیلنا, اللہ اکبر, اول تو ان کو ہاتھ میں لینا ہی نہیں چاہیے, تو کھیلنے کی دور کی بات ہے. جھوٹا الزام لگانا, اللہ اکبر, معافی نہ مانگنا, بیمار کے لیے دعا کرنا, جی یہ تو بہت اچھی بات ہے جی. اچھا جی, نماز میں ہنسنا, اللہ اکبر, نماز ہی ٹوٹ جائے گی جی. اچھا, دوسروں کا مذاق اڑانا, اچھا جی یہ ہے بدتمیزی کرنا, اللہ اکبر. اچھا, لائن توڑنا, جی لائن توڑنا. اچھا, مدنی رضا بھائی نے کتنے جمع کیے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جی. انہوں نے مدنی رضا بھائی نے 9 جمع کیے ہیں تقریباً 20 سیکنڈ میں ٹیم اے کی طرف سے. لیکن ایک مسٹیک ہو چکی ہے, ان کو باؤل جو سلیکٹ کرنا تھا وہ بیڈ ڈیڈز میں جمع کرنا تھا, لیکن انہوں نے گڈ ڈیڈز میں جمع کر دیا. 1500واں جشن ولادت. اور بچے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اسی خوشی میں ہم ان کو 9 پوائنٹس دیتے ہیں اور یہ ٹیم اے آگے ہے. اب ہم ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کتنے تلاش کرتے ہیں. جی چلیں جی, ٹیم بی سے بات کرتے ہیں. جی ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ چلیں جی آپ آ جائیں. جی ہمارے ساتھ ٹیم بی سے حسنین بھائی ہیں اور ہمارے ٹیم اے سے مدنی رضا بھائی نے 9 پوائنٹس 9 تلاش کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں حسنین بھائی کتنے تلاش کرتے ہیں. حسنین بھائی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور ان کو تلاش کرنے ہیں بیڈ ڈیڈز. جی حسنین بھائی آپ نے اپنی ٹیم کو جتوانا ہے اور آپ کی سامنے والی ٹیم اے نے 9 تلاش کیے ہیں اور آپ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے تلاش کرتے ہیں. 10 تلاش کرو گے تو آپ جیتیں گے, اگر 9 تلاش کریں گے تو آپ برابر ہوں گے, اور 9 سے کم آئیں گے تو آپ کی سامنے والی ٹیم اے جیت جائے گی. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے, آپ تلاش بھی کر رہے ہیں اور آپ بیڈ ڈیڈز تلاش کر رہے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور حسنین بھائی کا وقت ہوا ختم. چلیں جی, حسنین بھائی نے بہت سارے جمع کر لیے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ ٹیم اے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے بیڈ ڈیڈز جمع کیے. بغیر اجازت گھر سے نکلنا یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے. والدین سے پرمیشن لیں, ان سے مشورہ کریں پھر گھر سے نکلیں. جی یہ ہے سستی کرنا, صفحے پھاڑنا, اللہ اکبر, اپنی غلطی دوسروں پر ڈال دینا. جی دروازے زور سے بند کرنا, کھانے کے دوران موبائل چلانا, اول تو بچوں کو موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے. دھکا دینا, دھکا بالکل بھی دینا نہیں چاہیے. ضد کرنا. اچھا, کھڑکی سے باہر کچرا پھینکنا, اللہ اکبر, یہ ہے چلو جی دوسروں کو بے وقوف سمجھنا. اچھا, صبح دیر سے اٹھنا, اللہ اکبر, بس میں شور کرنا, نیکی کر کے دکھاوا کرنا. اور ہمارے حسنین بھائی نے ماشاءاللہ اتنے سارے تلاش کیے ہیں اور بیڈ ڈیڈز تلاش کی ہیں, اور حسنین بھائی کی سامنے والی ٹیم اے نے 9 تلاش کیے. اب دیکھتے ہیں انہوں نے کتنے تلاش کیے ہیں. جی 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 جی ماشاء اللہ ٹیم بی سے انہوں نے 13 تلاش کیے اور اچھے انداز میں تلاش کیے, بیڈ ڈیڈز تلاش کیے, اور اس کے سامنے ٹیم اے نے 9 تلاش کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان جو مقابلہ تھا ٹیم بی جیت چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں, علم دین حاصل کریں اور علم دین دوسروں کو ہم سکھائیں بھی. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں 1500واں جشن ولادت اور 1500واں جشن ولادت اور 1500واں جشن ولادت اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے یہاں اتنے پیارے پیارے بچے موجود ہیں, اللہ کریم ان کو حافظ قرآن بنائے, عالم دین بنائے, مفتی دعوت اسلامی بنائے, مبلغ دعوت اسلامی بنائے, دعوت اسلامی میں رہ کر دین کا خوب کام کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حاضرین ناظرین سب کو خیر والی, عافیت والی, ایمان والی, صحت والی, نیکی بری طویل زندگی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا یا مصطفیٰ 1500واں ہے یہ جشن ولادت. مرحبا 1500واں ہے یہ جشن ولادت. مرحبا بچوں کا مدنی چینل